اب اس کے معانی کو لوگ توڑ موڑ کر رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ میرا گروہ ہے۔ القرون کا معنی صدیاں لے لیے اور پتہ نہیں زمانے لے لیے اور کیا لے لیے، نہیں۔ اگر کوئی اس پر علمی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو حبیب احمد بیٹھا یہاں بات کرنے تیار ہے۔ خیر القرون کا معنی یہ ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ جو امت میں آئے ہیں، پوری کائنات میں آئے ہیں، وہ میرے لوگ ہیں۔ میرے جو وفادار، رسول اللہ کے جو وفادار، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اگر ان کے بعد کسی کا درجہ آتا ہے تو سرکار فرماتے ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، یہ مولا علی کے اصحاب ہیں۔ ثم الذین یلونہم، مولا علی علیہ السلام کے اصحاب یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے وہ کون ہے؟ وہ امام حسین کے 72 کربلائی ہے۔ یہ ہے اصل معنی حدیث کا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت میں بڑا مسلمان اپنے آپ کو ہم سب سے اچھے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو سب سے اچھے، کافراں وہ خراب، انو وہ خراب، انو خراب، ہندوواں خراب، عیسائیاں خراب، یہودیاں خراب، ہم سب سے اچھے ہیں۔ یہ حضور فرمائے کیا ایسا؟ جی پھر مسلمانوں کے اندر آتے ان شیعہ ہے، ان کیا کہتے ہیں، ان اہل حدیث ہے، ان عبادی ہے، ان کھجا ہے، ان فلاں، ہم اہل سنت، ہم سب سے اچھے، ایسا حضور فرمائے کیا؟ جی ایسا حضور فرمائے کیا؟ بھی اہل سنت میں آ گئے تو پھر انو وہ ہے، ہم قادری ہے، ہم فلاں مدرسے والے، ہم فلاں مجدد والے، ہم سب سے بہتر ہے، ایسا حضور فرمائے کیا؟ بھائی سب سے بہتر کون ہے؟ حضور ایسا فرمائے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے صحیح بات فرمائے ہے، صحیح حدیث ہے، صریح حدیث ہے، کلیئر الفاظ میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، بتا دیے کائنات کو، پوری امت کو بتا دیے کہ سب سے بہترین لوگ کون ہے، سرکار بتا دیے۔ اب اس کے معانی کو لوگ توڑ موڑ کر رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، ہم کو ان سے مطلب نہیں ہے۔ میں حدیث بھی سناؤں گا اور صحیح معنی بھی سناؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ میرا گروہ ہے۔ میرے جو وفادار ہے وہ سب سے بہترین گروہ۔ القرون کا معنی صدیاں لے لیے اور پتہ نہیں زمانے لے لیے اور کیا لے لیے، نہیں۔ اگر کوئی اس پر علمی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو حبیب احمد بیٹھا یہاں بات کرنے تیار ہے۔ خیر القرون کا معنی یہ ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ جو امت میں آئے ہیں، پوری کائنات میں آئے ہیں، وہ میرے لوگ ہیں۔ میرے جو وفادار، رسول اللہ کے جو وفادار، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اگر ان کے بعد کسی کا درجہ آتا ہے تو سرکار فرماتے ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، یہ مولا علی کے اصحاب ہیں۔ ثم الذین یلونہم، مولا علی علیہ السلام کے اصحاب یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے وہ کون ہے؟ وہ امام حسین کے 72 کربلائی ہے۔ یہ ہے اصل معنی حدیث کا۔ سب سے بہترین لوگ رسول اللہ کے وفادار، پھر ان کے بعد مولا علی کے وفادار، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے وفادار۔ اور اے لوگو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث اور نماز اور روزہ اور سارا کچھ مکمل اسلام عطا کر کے تم سے یہی 2 وفاداریاں مانگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کہتا ہے میں رسول اللہ کا وفادار ہے تو اس کا ٹیسٹ صرف 2 چیزوں پر ہوگا، اس کا امتحان صرف 2 چیزوں پر ہوگا۔ اگر وہ قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے تو ہاں وہ رسول اللہ کا وفادار ہے، اگر وہ اہل بیت کو مضبوطی سے تھاما تو وہ رسول اللہ کا وفادار ہے۔ جو قرآن کے خلاف جائے یا اہل بیت کے خلاف جائے یا ان کا دامن چھوڑ دے وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہی بات سمجھا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی غدیر خم کے مقام پر 4 مرتبہ، میں دیکھوں گا تمہارے وفاداریاں کس طرف رہیں گے۔ تو وفادار رہو، وفادار رہو اہل البیت کے مولا علی۔ بیٹے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے فرق نہیں پڑے گا، قرآن اور اہل بیت ان میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹے گا نا تو پھر ہم کہیں کے رہنے والے نہیں۔ صراط مستقیم کی گارنٹی، ہدایت کی گارنٹی، صحیح راستے پر چلنے کی گارنٹی قرآن ہے اور اہل بیت ہے، قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ یہی ضابطہ ہے آج کے زمانے کے لوگ، یہی ضابطہ ہے قیامت تک آنے والے لوگ کے لیے، یہی ضابطہ ہے محدثین کے لیے، مفسرین کے لیے، فقہاء کے لیے، ائمہ کے لیے، تابعین کے لیے، صحابہ کے لیے، سب کے لیے ایک ہی ضابطہ ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ وہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک
کہیں پر بھی کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہوگا، کوئی کام کرتا ہوگا، متقی ہوگا، جاہل ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، حاکم ہوگا، تاجر ہوگا، کوئی ہوگا اپنی زندگی میں پوری امت کے اندر ابتدا سے انتہا تک جو ان دونوں کو تھاما رہا، وفادار رہا، فالو کرتا رہا، اتباع کرتا رہا، بس وہی رسول اللہ کا وفادار ہے، باقی سب بے وفا ہے، باقی سب بے وفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دنیا کے اندر شہ رگ سے، ہمارے نرخرے سے جان نکلنے تک قرآن اور اہل بیت کی وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول اللہ کا وفادار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام کا وفادار بنائے، قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔